اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں کہ تاریخ اچھے الفاظ میں صرف انہی کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے مفاد عامہ کے لیے بے لوث خدمات سر انجام دی ہوں۔ تاریخ جہاں فلاحی کام کرنے والوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، وہیں سیاہ کرتوت کے حامل افراد کے سیاہ کارناموں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ جب ہم خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید کے دورہ خلافت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کی نیک نامی کے ساتھ کچھ نہ کچھ انتظامی خامیوں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ہارون رشید اس لحاظ سے خوش قسمت گردانے جائیں گے کہ ان کی شریک حیات ایک نیک، پارسا، خدا ترس اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار خاتون تھی۔ زبیدہ بن جعفر عباسی خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد اور بیوی تھیں۔ ان کا ابتدائی نام اگرچہ امۃ العزیز تھا، لیکن ان کے دادا جنہیں ان سے بے پناہ پیار تھا، اسے زبیدہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ چنانچہ بچپن ہی سے ان کا یہ نام شہرت اختیار کر گیا اور اصل نام امتع العزیز قصہ پارینہ بن گیا۔ زبیدہ 762 عیسوی میں موصل میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت ان کے والد موصل کے گورنر تھے۔ زبیدہ انتہائی خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش پوش خاتون تھیں۔ سن 782 عیسوی میں جب یہ 20 برس کی عمر کو پہنچیں تو ان کی شادی خلیفہ ہارون رشید سے ہو گئی۔ کہتے ہیں ہارون رشید اس شادی پر اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے بلا تفریق ہر خاص و عام کو شادی کی تقریب میں مدعو کیا تھا۔ ملکہ زبیدہ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وہ 23 سال تک ایک وسیع و عریض سلطنت کی خاتون اول رہیں۔ ہارون رشید کا 23 سالہ دور خلافت ملکہ زبیدہ کے شاہانہ عروج کا دور تھا۔ انہوں نے اقتدار میں رہ کر فلاحی کاموں میں حیرت انگیز طور پر حصہ ڈالا۔ انہوں نے عراق سے مکہ معظمہ تک حاجیوں اور مسافروں کے لیے جگہ جگہ سرائیں تعمیر کرائیں۔ کنویں کھدوائے۔ اس زمانے میں تواتر سے آتی آندھیوں کے سبب سال کے بیشتر حصے یہ رستہ مٹی سے ڈھک جاتا تھا، جس کے سبب مسافر اکثر راستہ بھول جاتے اور کئی دن صحرا میں بھٹکتے رہتے تھے۔ چنانچہ ملکہ زبیدہ نے لاکھوں دینار خرچ کر کے راستے کے دونوں جانب پختہ دیواریں تعمیر کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکہ نے اپنے ذاتی خرچ پر کئی مسجدیں بنوائیں۔ علاوہ ازیں ملکہ زبیدہ نے ایک نہر کوہ بنان سے بیرو تک بنوائی اور اس پر متعدد پل بھی بنوائے، جن کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ انہیں اب بھی تناظر زبیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق ملکہ زبیدہ نے ایران کے ایک پرفضا مقام سے متاثر ہو کر تبریز نامی ایک شہر بھی آباد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی کتابوں میں مصر کے تاریخ شہر اسکندریہ کا ذکر بھی ملتا ہے، جو دوسری ہجری میں حادثات زمانہ کے ہاتھوں تقریباً اجڑ چکا تھا۔ ملکہ زبیدہ نے اس تاریخی شہر کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے اس کی ازر سر نو تعمیر کرائی۔ یوں تو ملکہ زبیدہ کے رفاہی کاموں کی فہرست خاصی طویل ہے، لیکن ملکہ کا ایک کارنامہ جو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا، وہ نہر زبیدہ جیسے کھٹن اور بظاہر ناممکن منصوبے کی تکمیل تھی۔ نہر زبیدہ کی تعمیر کا پس منظر صدیوں سے مکہ مکرمہ اور دیگر سعودی علاقوں میں پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش رہا۔ کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید سے بہت پہلے بھی ایک دفعہ پانی کا اس قدر سنگین بحران پیدا ہو گیا تھا کہ محض ایک مشکیزہ 10 درہم
10 درہم تک بکنے لگا۔ ایک دفعہ جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ میں تھیں تو انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کرام کو درپیش کیا پانی کی قلت دیکھی تو اسی لمحے انہوں نے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے مستقل انتظام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا مقصد اہل مکہ اور حجاج کرام کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ ملکہ نے ہنگامی بنیادوں پر جب دنیا بھر کے ماہرین کو یہ ذمہ داری سونپی تو طویل جدوجہد کے بعد ماہرین نے اطلاع دی کہ انہیں 2 جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے، ایک مکہ مکرمہ سے لگ بھگ 25 میل کی دوری پر، جبکہ دوسرا چشمہ کراکری کے پہاڑوں میں نعمان نامی وادی کے دامن میں واقع ہے۔ ان چشموں کا مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ درمیان میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ ڈالتے نظر آ رہے تھے۔ ملکہ جو اس نیک کام کا تہیہ کر چکی تھیں، انہوں نے اس موقع پر جو احکامات جاری کیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے آج بھی زندہ ہیں۔ ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، اس کام کے لیے جتنا بھی خرچ آئے پرواہ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی مزدور ایک کدال مارنے کی اجرت ایک اشرفی بھی مانگے تو دے دو۔ ملکہ کا حکم اور ارادے رنگ لے آئے۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ منصوبے کے تحت مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال قروا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق کی جانب واقع تھا۔ علاوہ عظیم منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر واقع ایک تالاب بحیر زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارشوں کا پانی کا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کا تالاب سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی، اور یوں اللہ نے اہل مکہ اور حجاج کرام کی سن لی اور نہر کا یہ تاریخی منصوبہ تکمیل کو پہنچا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انکشاف شاید نیا ہوگا کہ اس نہر کا بنیادی نام عین المشاش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید ملکہ زبیدہ کے نام کو اسی نہر کے توسط سے دوا میں بخشنا مقصود تھا، جس کے سبب یہ نہر زبیدہ کے نام سے شہرت اختیار کر گئی۔ نہر زبیدہ 1200 سال تک مکہ مکرمہ اور ملحقہ علاقوں تک فراہمی کا آب کا بڑا ذریعہ رہا۔ پھر 1950 کے بعد اس نہر سے پمپوں کے ذریعے پانی کھینچنے کا سلسلہ زور پکڑتا گیا، جو رفتہ رفتہ نہر کی خشکی تک آن پہنچا۔ آج بھی اس کا ایک حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ بلا شبہ یہ ایک کھٹن اور بظاہر ناممکن منصوبہ تھا جسے ملکہ زبیدہ کی مدبرانہ حکمت عملی اور انتھک کاوشوں کے طفیل کامیابی ملی۔ نہر زبیدہ در حقیقت اسلامی ورثے کا ایک نادر نمونہ اور انجینئرنگ کا لازوال شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر دیکھ کر آج بھی انجینئر اور ماہر تعمیرات حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم اور کٹھن منصوبے کو کیسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔